السلام علیکم۔ محمد ندیم برادر آٹو انجینئرنگ سے، برکی روڈ، لاہور سے، پاکستان سے۔ آج ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے، ادھر قاری جمیل صاحب نے بھیجا ہے۔ تو وہ اس طرح سے آیا، ایک دوست کی ویڈیو آئی ہے، اس کی کرینک شافٹ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کرینک شافٹ اس کی پرکند کی تھی اور مین بیگن اس نے گلیزن کے یوز کیے تھے۔ پہلے تو کرینک شافٹ جو ہوتی ہے، کلیم اگر کرینک شافٹ کمپنی مجھے اس کا کوئی کلیم سٹینڈرڈ پہ ہے، جبکہ کرینک 010 تو ہمارے پاس سٹینڈرڈ کی کرینک شافٹیں بھی آتی ہیں خراب ہوئے اور سٹینڈرڈ کی کرینک شافٹوں کو سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کرینک شافٹ کہ وہ کرینک شافٹ جو ہے جب ہم ان چیزوں کی انفارمیشن ہمارے بالکل ٹھیک ہے لوگوں کے پاس ہوگی، مکینکوں کے پاس ہوگی، تو وہ کم از کم وہ پھر مینوں میں بالکل صحیح چلے گی، وہ کم سے کم ہوں گے۔ اب سب سے پہلے کرینک شافٹ ٹیڑھی کی جو وجہ ہے، اگر ٹیڑھی ہے تو وہ مینوں میں بالکل ٹھیک نہیں چلتی۔ وہ اس طرح سے جب کرینک شافٹ روٹیٹ کرتی ہے تو جو آئل کا پریشر ہوتا ہے وہ کرینک شافٹ کو فلوٹ تو کرا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو پیسوں پر تیرا سکتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بندہ پانی پہ تیرتا ہے تو کرینک شافٹ بھی جو ہوتی ہے یہ پیسوں کے اوپر جو تیل کی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر فلوٹ کرتی ہے۔ اگر کرینک شافٹ ٹیڑھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ کرینک شافٹ پیسوں کے ساتھ ٹکرائے گی اور پیسوں کو ڈیمیج کر دے گی، جس سے پیس لوز ہو جائیں گے۔ لوز ہو کے کرینک شافٹ جب ڈھیلی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کرینک شافٹ کو گرائنڈ کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کرینک شافٹ گرائنڈ کی ہوئی ہے، یہ سٹینڈرڈ سے 10 پہ گئی ہوئی ہے۔ اگر کرینک شافٹ ہم گرائنڈ کرتے ہیں اور گرائنڈ کرتے ہوئے کرینک شافٹ کے ریڈیس جو ہوتے ہیں، اگر ان ریڈیس کو کاٹ دیا جائے تو وہ ان ریڈیس کا جو اس کا کرینک شافٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے، جو لچک ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جہاں سے ریڈیس کٹا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ ریڈیس کے کٹ جانے کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی ایسی بے شمار میری ویڈیوز ہیں جس میں میں نے دکھایا ہے کہ کرینک شافٹ بالکل ٹھیک چلتی تھی، لیکن جب گرائنڈ کی تو اس کا ریڈیس کاٹ دیا مشینسٹ نے، تو اس کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ اگر کرینک شافٹ بیلنس نہ ہو تو بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ جب وائبریٹ کرتی ہے تو وائبریشن کرتی ہے تو وہ اپنے پیسوں کو ڈیمیج کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جس طرح کا یہ کیس آیا ہے، ایسے ہی میرے پاس ایک کیس دوست کا آیا تھا، تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارے والد صاحب کی طرح سینئر مکینک تھے، ان کا اپنا ہی ٹریکٹر تھا، تو وہ 2 بار اس نے کرینک شافٹ فرنٹ اسی طرح فرنٹ مین سے توڑی۔ تو وہ میں نے آج سے کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 22 سال پہلے کا واقعہ ہے، 22 یا 23 سال پہلے کا۔ تو اس وقت میں نے جب اس کو چیک کیا تو دیکھا، اس کے مینوں کا سائز چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو مین 1 نمبر مین ہے، 1 نمبر کا مین کا سائز اور 2 نمبر 3 نمبر مین کے سائز سے وہ ٹائٹ ہے۔ اب دیکھیں 1 نمبر مین کا سائز اگر ٹائٹ ہو تو اس اور 2 اور 3 نمبر مینوں میں کلیئرنس جو ہے وہ میکسیمم سائز کے قریب ہو، یعنی کہ جیسے میسی فرگوسن میں لکھا جاتا ہے یہ اس کی کلیئرنس 2000 سے لے کے 4500 تک یہ چلتی ہے۔ تو اگر 1 نمبر مین کی کلیئرنس 2000 ہوگی وہ سیز تو نہیں ہوگی، اور پچھلے مینوں میں 4000 ہوگی وہ سیز نہیں ہوگی، لیکن وہ 1 نمبر پلے سے کرینک ٹوٹ جاتی ہے۔ کرینک شافٹ کا ہر مین پہ کلیئرنس ایک جیسی ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر 2000 کلیئرنس ہے تو تمام کے تمام مینوں میں 2000 کلیئرنس ہونی چاہیے۔ اگر 3000 کلیئرنس ہے تو تمام مینوں میں 3000 ہونی چاہیے۔ اگر 4000 ہے تو تمام مینوں میں 4000 ہونی چاہیے۔ کرینک اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے علاوہ فرائی وہیل کا ان بیلنس ہونا، پریشر پلیٹ کا ان بیلنس ہونا اور گاڑی کو
اپنی آئیڈیل چکر سے کم چکروں پہ چلانا، اس کی وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹتی ہے۔ اس کے علاوہ کرینک شافٹ اگر انجن ایڈوانس زیادہ ہو، زیادہ نوکنگ کرتا ہو، فلٹر 2 نمبر ہم یوز کرتے ہوں، وہ فلٹر تیل کو صاف نہ صحیح طریقے سے کرتے ہوں، تو اس وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ بے شمار وجوہات ہیں، کچھ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ابھی نہ آئیں، تو وہ میں اسی طرح سے لیکچر میں بعض چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، لیکن جب تک بندہ اس گاڑی کو نہ دیکھے، اس کی بلاک کی لائن کو نہ دیکھے، کرینک شافٹ کی گرائنڈنگ کو نہ دیکھے، کرینک شافٹ کی گرائنڈنگ کو نہ دیکھے، تب تک آپ کسی بندے پہ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ آیا کہ وہ اس مشینسٹ کا فالٹ ہے، اس مکینک کا فالٹ ہے، یا کہ اس مٹیریل کا فالٹ ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس ایک کیس آیا، امجد صاحب کے پاس ایک کرینک شافٹ آئی، تو وہ انہوں نے کہا جی کرینک شافٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسٹمر ان کا بہت پرانا کلائنٹ تھا کوئی یہاں سے اسلام آباد سے، تو وہ سامان ادھر ٹریکٹر ہاؤس سے لیتے تھے، تو جب وہ کرینک شافٹ انہوں نے لی تو وہ انہوں نے جا کے ڈالی، تو وہ کرینک شافٹ فٹ کی تو کرینک شافٹ سیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ پیس پالش پولش کر کے ڈالے، وہ پھر سیز ہو گئی۔ انہوں نے وہ کرینک شافٹ اور پیس لے کے ادھر بادامی باغ آ گئے کہ انہوں نے کرینک بھی ان کو دے دی، پیس بھی دے دیے، بس ویسے ہی جاتے جاتے انہوں نے کہا، امجد صاحب نے کہا یار یہ کرینک بھی لے جاؤ، پیس بھی لے جاؤ، لیکن یہ کرینک شافٹ اور پیس جو ہے نا وہ آپ ندیم صاحب کو چیک کروا کے آؤ، تاکہ ہو سکتا آپ کا مسئلہ کوئی اور ہو تو یہ آپ کے لیے بہتری کا باعث بن جائے مسئلہ۔ وہ میرے پاس کرینک شافٹ لے کے آ گئے، نئی کرینک شافٹ لے کے آئے، پیس لے کے آئے، تو میں نے کہا یار یہ کرینک شافٹ جو پرانی ہے یہ کرینک شافٹ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کرینک شافٹ نہیں پھولتی، اگر اس میں کوئی کریک نہ ہو، کوئی سیڈ نہ ہو تو کرینکیں نہیں پھولتی، اتنی نہیں گرم ہو کے یہ پھیلتی، راڑوں کی کلیئرنس ہی پراپر نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا آپ ایسا کرو، اپنے کنیکٹنگ راڈ اور اپنا بلاک، اپنا بلنسر لے کے آؤ۔ وہ جب اپنا کنیکٹنگ راڈ لے کے آئے، بلاک لے کے آئے، بلنسر لے کے آئے، میں نے ساری یہ چیزیں چیک کی، مین لائن اس کی ٹھیک تھی، راڈ جو ہوتے ہیں ٹیپر راڈ، اس کے جو جریاں ہوتی ہیں فرنٹ پہ، ان راڑوں کو اگر زیادہ کسائی ڈال دیں تو ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ انہوں نے زیادہ اوور ٹارک دیا، بغیر ٹارک رینچ کے ٹائٹ کیا، تو کیا ہوا، ان کے راڑوں کا سائز جو ہے وہ شرنگ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کے بگن سیز ہو رہے تھے۔ میں نے ایک راڈ ان کا تبدیل کیا، باقی راڑوں کو پالش کر کے، یا ہو سکتا میرا خیال ہے کہ تبدیل بھی نہیں کیا، میرا خیال ہے انہی کو پالش کر کے سائز پورا کر دیا، یا ایک راڈ نیا ڈالا بھول گیا ہوں میں، باقی راڈ پالش کر دیے، تو وہ ماشاءاللہ وہی کرینک بالکل صحیح چلی۔ یہ کرینک شافٹیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان میں بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو سارا انجن خراب ہو جاتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے دوستوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر کی جائیں، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ان کے لیے مسئلے مسائل کم ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہ بہت مہنگے پارٹس ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم بار بار غلطیاں کریں گے اور غلط چیز یوز کریں گے اور غلط طریقے سے ہم اس کو یوز کریں گے، تو اس سے ہمارے فارمر کا، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے ایل پمپ کا پریشر پورا نہ ہو، سیفٹی وال صحیح نہ ہو، اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایل پریشر اگر کم ہو تو اس کی وجہ سے بھی کرینک کے مین بگن گھس جاتے ہیں، اور گھسنے کی وجہ سے کرینک شافٹ لوز ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کرینک شافٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے
کہ اگر ہم کرینک شافٹ اگر ہماری سیز ہوئی ہو، یعنی کہ جب کرینک شافٹ سیز ہوتی ہے تو بگن گرم ہوتے ہیں. گرم ہونے کی وجہ سے کرینک شافٹ میں کچھ مائنر کریکس پیدا ہو جاتے ہیں. مائنر کریکس پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کریکس جو ہوتے ہیں بعد میں جب انجن چلتا ہے تو وہ کریکس سے کرینک ٹوٹ جاتی ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم کرینک شافٹ اگر ہماری سیز ہوئی ہو، یعنی کہ جب کرینک شافٹ سیز ہوتی ہے تو بگن گرم ہوتے ہیں. گرم ہونے کی وجہ سے کرینک شافٹ میں کچھ مائنر کریکس پیدا ہو جاتے ہیں. مائنر کریکس پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کریکس جو ہوتے ہیں بعد میں جب انجن چلتا ہے تو وہ کریکس سے کرینک ٹوٹ جاتی ہے. ہماری یہ انفارمیشن ویڈیو جتنی بھی ہے تمام گروپوں میں شیئر کی جائے، چاہے وہ کشمیر گروپ ہے، سندھ گروپ ہے اور دوسرے پنجاب گروپ ہے. تو یہ ساری ویسیاں ادھر شیئر کی جائیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کرینک شافٹ ٹوٹتی ہے. اور اس کے بعد اس کو ایڈمن لاک کو کھول دیا جائے تاکہ اگر دوستوں کے اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو ان کے سوالوں کا جوابات بھی دیے جائیں.